تم یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، ایک گرفتاری سب پہ بھاری۔ سینئر صحافی مظہر عباس صاحب کا یہ کالم جو روزنامہ جنگ میں 22 مارچ 2023 کو شائع ہوا ہے۔ محمد خان جنید جو پاکستان کی سیاست کا بڑا منفرد کردار ہے، جس نے سیاست میں رواداری کی مثالیں قائم کی، اور بہت جلد جنرل ضیاء الحق کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ وہ تو جمہوری نکلا اور وزیر اعظم بنتے ہی شہری آزادیوں، میڈیا کی آزادی اور کفایت شعاری کی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے اپنی پہلی تقریر میں جو پارلیمنٹ سی کی، اس میں وہ تاریخی جملہ کہا جو دراصل کسی بھی جمہوری نظام کا نچوڑ ہے: جمہوریت اور مارشل لا ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ اساس ہے کسی بھی سیاسی نظام کی۔ 18 مارچ 1993 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہر سال اس کی برسی خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ اس وقت سیکرٹری اطلاعات مشہور زمانہ جنرل مجیب الرحمان مرحوم ہوتے تھے۔ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ جنیجو ایک کمزور وزیر اعظم ہے، لہٰذا انہوں نے پی ٹی وی سے اس جملے کو سینسر کروا دیا۔ شام کو جنیجو صاحب کو ان کی کسی ساتھی نے یہ اطلاع دی کہ آپ کی تقریر کی اصل بات سینسر ہو گئی۔ انہوں نے شام کو انہیں بلایا اور وضاحت طلب کی تو فرمایا، جنرل صاحب ناراض ہو جاتے تو میں نے مناسب سمجھا یہ حصہ نہ جائے تو بہتر ہے۔ دوسرے روز ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جنیجو 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کی پیداوار تھے، جس نظام نے بہرحال ہمارے معاشرے کو برادری اور کاروباری سیاست میں تقسیم اور تبدیل کیا، بلکہ انہوں نے ایسے اقدامات بھی کیے جو آنے والے مقبول اور مضبوط وزرائے اعظم بھی نہ کر سکے۔ موجودہ رہنما سادگی اور کفایت شعاری کی باتیں کرتے ہیں، مگر انہوں نے وزیروں سے لے کر بیوروکریٹس تک، یہاں تک 1 سٹار سے لے کر 3 سٹار جنرل تک سب کو چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے کا آرڈر کیا۔ پھر وہ اعلان کیا جس کی شاہد آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے سیاسی رواداری۔ جنیجو نے تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں جن پر غیر اعلانیہ پابندی تھی اسے ختم کیا، جس نے 1986 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست میں واپسی کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے اپنے مخالفین سے جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے اہم ترین معاملات پر مشاورت کی۔ افغانستان کا معاملہ اس وقت بہت پیچیدہ تھا۔ طاقتور اسٹیبلشمنٹ جنرل ضیاء کی قیادت میں جنیوا کارڈز کی مخالفت کی۔ جنیجو نے وہاں جانے سے پہلے تمام سیاسی اکابرین کو وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت دی اور ان کی حمایت سے وہاں گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ طاقتور حلقے اس کی مخالف ہے۔ آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل حمید گل مرحوم نے ایک بار راکم یعنی مظہر عباس کو بتایا کہ یہ فیصلہ جنیجو کی رخصتی کا باعث بنا۔ اس خاموش طبیعت اور سادہ لوح انسان نے اجڑی کیمپ کے دھماکے، جس میں کئی سو لوگ مارے گئے، کہ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لانے اور ذمہ داروں کو سزا دینے کی بات کی۔ آخر 28 مئی 1988 کو جنرل ضیاء نے بحیثیت صدر ایک کالے قانون B-258 کے تحت ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت اگر ان کی جماعت مسلم لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تو سیاست سے یہ کالا قانون بہت پہلے ختم ہو جاتا، کیونکہ بعد میں اس کے تحت دوبارہ محترمہ کی اور ایک بار میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی۔ بدقسمتی سے اقتدار کی جنگ میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ غلط فیصلوں کا آگے چل کر آپ خود بھی شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم سیاست کے اس نازک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پورا نظام ضد، انا اور بغض کی بھینٹ چڑھ سکتا ہے۔ 2006 میں بینظیر اور نواز شریف نے تاریخی میثاق جمہوریت کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے، اور طے کیا کہ آگے بڑھنے کا راستہ سیاستدانوں کو طے کرنا ہے، طاقتور حلقوں کو نہیں۔ مگر ابھی اس معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ محترمہ نے جنرل مشرف کے ساتھ الیکشن کروانے کی خاطر
NRO کر لیا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت پر جب مشرف سیاسی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ بعد میں وہ شہید ہو گئے کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے والد کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں تھے، نہ ہی انتہا پسندوں کو جو عورت کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ 2008 میں ایک نئی سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پہلی بار مشترکہ حکومت بنائی۔ جنرل مشرف کو ایک مشروط اور غیر اعلانیہ معاہدے کے تحت استعفیٰ دینا پڑا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ بعد میں دونوں برسر اقتدار جماعتوں میں معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی پر اختلاف ہوا اور مسلم لیگ حکومت سے باہر آ گئی اور لانگ مارچ کا اعلان کیا، جو سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی گارنٹی پر ختم ہوا اور چیف جسٹس بحال ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نے 5 سال مکمل کیے اور 2013 میں پہلی بار پرامن انتقال اقتدار ہوا۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت اور عمران خان بڑے لیڈر کے طور پر 2011 میں ابھرے۔ ان کا سپورٹ بیس پاکستان کی نوجوانوں کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی طبقہ بھی تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے مایوس تھا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ناراض کارکنوں نے بھی PTI کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپریل میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ آ سکتی تھی اور نہ ہی منظور ہو سکتی تھی اگر عمران اور جنرل باجوہ میں اختلافات نہ ہوتے۔ یہی ہماری سیاسی غلطی ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر ہم نظام کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ ان 11 ماہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے میں سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے۔ وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہے جو ماضی میں دہرائی جاتی رہی ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ اگر غلط ہوا ہے تو کیا اس کا بدلہ لینے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہونا تو کچھ یوں چاہیے تھا کہ تیری انا کا ہی سوال ہے تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ محمد خان جنیجو ایک تنہا شخص وہ مثال قائم کر گیا جو یہ تینوں جماعتیں اور مقبول لیڈر قائم نہ کر سکے۔ وہ تھے سیاسی رواداری۔ نکالا گیا تو کہہ کر گھر چلا گیا کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی مل گیا ہوگا۔ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی طریقہ اختیار کریں۔ ریاستی حربوں سے تو یہ چراغ گل نہیں ہوگا۔ وہ غلطی نہ کرے جس نے بھٹو کو امر کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا کالم۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔